الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. معزز ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے سیرت ابراہیم علیہ السلام کے درخشاں پہلو. جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بچپن سے لے کر کے ان کی آخری زندگی تک پوری کی پوری زندگی توحید سے بھری ہوئی ہے، اور ان کا مطالعہ کئی نحووں اور طریقوں سے کیا جا سکتا ہے. ان کی سیرت سے بے شمار اسباق اخذ کیے جا سکتے ہیں، بے شمار سبق لے سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں. لیکن آج ہم ان کی چند اہم خصوصیات اور اہم واقعات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. امید ہے ان واقعات اور قصوں سے ہم کو فائدہ ملے اور ہم بھی راہ راست کی جانب گامزن ہو جائیں. میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کو اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے، آئیڈیل قرار دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہیں. اولو العزم پیغمبر یعنی وہ پیغمبر، وہ نبی اور رسول جنہوں نے اپنی پوری زندگی دعوت اللہ میں گزار دی. اس راہ میں جو مصیبتیں، تکلیفیں اور پریشانیاں آئیں، ان ساری تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کو خوشی خوشی برداشت کیا، اور انہوں نے اپنے باپ، اپنی قوم اور اسی طرح سے بادشاہ وقت ہر طرح کے لوگوں کو توحید کا پیغام پہنچایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی اپنے باپ کو توحید کا سبق دے رہے ہیں، اور باپ، مشرک باپ، ان کو گھر سے نکل جانے کی دھمکی دے رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت اخلاق کریمانہ کا استعمال کرتے ہیں، گھر سے نکل جاتے ہیں. گھر سے نکلنے کے بعد اپنی قوم سے توحید اور شرک کے مابین تقابل کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، مکالمہ کرتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اور اس طرح سے قوم کے مشرک لوگوں کو لاجواب کر دیتے ہیں. قوم کے لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں بن پاتا ہے. کبھی ابراہیم علیہ السلام بادشاہ وقت کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، بادشاہ وقت کے سامنے حاضر ہو کر کے ان سے مکالمہ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے. بادشاہ وقت بھی لاجواب ہو جاتا ہے، بادشاہ وقت بھی پریشان حال ہو جاتا ہے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا ہے. اور یہ توحید کا نتیجہ ہے. آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بے شمار مصیبتیں، پریشانیاں اور تکلیفیں آئی، لیکن ان کے پائے ثبات میں ذرا بھی لغزش نہ آئی، اور ان کے ایمان میں ذرا بھی خلل نظر نہ آیا. کبھی وہ ایمان کی راہ سے ہٹے نہیں،
کبھی بھی توحید کے راہ سے ہٹے نہیں اور توحید کی راہ میں انہوں نے ذرہ برابر بھی مداہنت نہ کی، ذرہ برابر بھی سستی کاہلی اور کوتاہی نہیں برتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر تکلیف، مصیبت اور پریشانی کے وقت ان کا ساتھ دیا، ان کا سہارا بنے اور ایسا سہارا بنے، ایسی مثالیں پیش کی گئی کہ رہتی دنیا تک کے سارے لوگوں کے لیے وہ مثالی ہے، وہ واقعہ اہم واقعہ ہے۔ ان واقعات سے بے شمار سبق اور عبرت حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ میری بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فطری طریقے سے اپنے رب العالمین کو پہچانا۔ 7ویں پارے سورہ انعام میں چند آیات اس کے تعلق سے ہے، آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور لوگوں، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنی قوم اور اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم لوگ بتوں کو، مورتیوں کو اپنا معبود سمجھتے ہو، عبادت کے لائق سمجھتے ہو؟ انی اراکا وقومک فی ضلال مبین، اے میرے ابا جان، میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، کھلی ہوئی گمراہی میں پاتا ہوں۔ رب العالمین آگے فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بے شمار بادشاہتیں دکھاتے ہیں تاکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے اور ان کا ایمان مزید بڑھ جائے، ان کے ایمان میں زیادتی ہو اور وہ زیادہ مومن بن جائیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات تاریک ہو گئی، رات نے ڈھانپ، فَلَمَّا جَنَّ، جب رات چھپ گئی اس پر اور تارے نظر آئے، فَلَمَّا رَأَوْا كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، جب ابراہیم علیہ السلام فطرت سلیمہ کے مطابق ستارہ نظر آیا، ستارے کو دیکھا تو فرمایا، هَٰذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، جب وہ ستارہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا، ابراہیم کہتا ہے علیہ السلام، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، اور ستارے کے ڈوب جانے کے بعد جب چاند نظر آیا، ابراہیم نے چاند کو دیکھا تو فرمایا، هَٰذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جب وہ چاند بھی غائب ہو گیا، اوچھل ہو گیا، چاند بھی ڈوب گیا، اس وقت ابراہیم صرف اور صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی، میرے رب نے مجھے راستہ نہ بتلایا، میرے رب نے مجھے صراط مستقیم پر گامزن نہ کیا، تو میں ضرور بے ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، گمراہ ہو جاؤں گا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ، اور جب دن آیا، سورج نکلا، سورج چڑھ نکلا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرا سب سے بڑا رب ہے۔ لیکن جب دن گزرنے کے ساتھ ساتھ سورج بھی غروب ہو گیا، سورج بھی ڈھل گیا۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اب اپنی قوم کے لوگوں سے مخاطب ہو کر ابراہیم کہہ رہا ہے، اے میری قوم، میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں
جس کا تم لوگ شریک ٹھہراتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اے لوگو اس بات کو غور سے سنو کہ میں نے اپنے چہرے کو اس خالق کی طرف پھیر دیا ہے، اس خالق کی طرف متوجہ کر دیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، اور میں یکسو ہو چکا ہوں، میں مشرکوں میں سے نہ ہوں، میں شرک سے انتہائی بیزار ہوں، شرک سے متنفر اور نفرت کرنے والا ہوں۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اب ابراہیم اور اسی قوم کے درمیان مجادلہ شروع ہو رہا ہے، آپس میں بات چیت شروع ہو رہی ہے، تکرار اور بحث و مباحثہ ہو رہا ہے۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اور اس کی قوم نے ان سے حجت کی، تکرار کیا، مباحثہ کیا۔ ابراہیم کہتا ہے اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، اے لوگو کیا تم لوگ مجھ سے میرے رب کے بارے میں، میرے اللہ کے بارے میں، الہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہو، مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو، بحث اور تکرار کر رہے ہو، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی، سیدھا راستہ بتا دیا ہے۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، اے لوگو میں ڈرتا نہیں ہوں جس کی تم لوگ شریک ٹھہراتے ہو، شرک کرتے ہو، مگر میرا رب جو کچھ چاہے۔ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، میرے رب کا علم ہر چیز پر وسیع ہے، میرا رب ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ افلا تتذکرون، اے لوگو تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ نصیحت حاصل نہیں کرتے، سبق نہیں لیتے، عبرت حاصل نہیں کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں کیسے ڈروں، میں کیسے خوف کھا جاؤں جس کی تم لوگ شریک ٹھہراتے ہو، یعنی میں تمہارے شریکوں سے، تمہارے معبودوں سے، تمہارے مورتیوں سے میں کس طرح ڈر جاؤں، کس طرح خوف کھا جاؤں۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، دوسروں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو، تم شرک جیسے بھیانک اور قبیح گناہ کے مرتکب ہوتے ہو، پھر بھی تم ڈرتے نہیں، خوف نہیں کھاتے، تو میں کیسے خوف کھاؤں گا۔ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، یعنی تم لوگ ایسی چیزوں کا شرک کرتے ہو، ایسی چیزوں کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہو، ان کو عبادت کے لائق سمجھتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان سے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں مانگتے ہو، جن پر اللہ رب العالمین نے کوئی صاف اور واضح دلیل نازل نہیں فرمائی ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو دو فریقوں میں سے، دو جماعتوں میں سے، دو گروہوں میں سے کون امن کا زیادہ مستحق ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جانتے ہو۔ یہ سورہ انعام کی پوری ایک صفحے کی آیات کریمہ ہے، اور ان آیات کریمہ کو آپ کے سامنے پڑھ کر کے اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کر دی گئی۔ میرے بھائیوں، ان آیات کریمہ سے جو باتیں کھل کر سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم اور آپ میں سے کوئی بھی شخص اپنے باپ کو، اپنی قوم کو یا کسی کو بھی شرک کرتے ہوئے اور گمراہی میں دیکھیں تو خاموش نہ بیٹھیں، بلکہ ایک مومن کی غیرت اس وقت جاگ جاتی ہے، وہ جو غیور انسان ہوگا وہ فوراً جاگ جائے گا، اس کی حمیت بھڑک اٹھے گی، اور وہ شخص اپنی قوم کو توحید کا درس دے گا، اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو توحید کا درس دے گا۔ یہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق مل رہا ہے۔ اسی طرح پورے 3 آیات کریمہ میں
ابراہیم علیہ السلام نے فطری طریقے سے فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کے ذریعے اپنے رب العالمین کو پہچانا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ چاند، سورج اور ستارے کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ رب نہیں ہو سکتے، کیونکہ رب ڈوبنے والا نہیں ہوتا ہے، اور جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام صرف اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہونے والے اور یکسو ہو جانے والے تھے، وہ مشرک میں سے نہ تھے۔ اور ان آیات سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ لوگوں کو توحید کا درس دیں گے، توحید کا سبق پڑھائیں گے، اللہ کی وحدانیت سکھلائیں گے، تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ سے جھگڑیں گے، حجت کریں گے، بحث و تکرار کریں گے، لیکن ان ساری باتوں کو خوشی خوشی جھیلنا ہے۔ یہی تو شیوہ ابراہیمی ہے، یہی تو سنت ابراہیمی ہے۔ اور سنت ابراہیمی میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب تم شرک نہ کرو میرے بھائی، پوری دنیا کی کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب العالمین تمہارے ساتھ ہے، تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ کے حوالے ہے، اور اللہ رب العالمین تمہیں ہرگز کسی بھی قیمت میں ضائع نہیں کرے گا۔ ڈرے وہ جو شرک کرے، جیسا کہ ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ نہیں ڈرتے ہو کہ تم لوگ شرک کرتے ہو، یعنی تم لوگ شرک کرنے کے باوجود بھی نہیں ڈرتے ہو، تو میں کیوں کا ڈروں، میں شرک نہیں کرتا ہوں۔ معلوم ہوا جس شخص کے اندر، جس انسان کے اندر شرک ہوگا، شرک جیسی برائی جنم لے لے گی، وہ انسان اللہ کے علاوہ پوری دنیا کے لوگوں سے ڈرے گا، لیکن رب العالمین کا ڈر اور خوف اس کے دل نہیں ہوگا۔ اور جس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہوگا، توحید ہوگی، وہ انسان دنیا کے کسی طاقت سے نہیں ڈرے گا۔ اور آخر میں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو موحد ہوگا، توحید پرست ہوگا، اللہ رب العالمین کو ایک جانے گا، وہ شخص امن کا مستحق ہے، اس انسان کو امن حاصل ہوگا، اور امن کو وہی انسان سمجھ اور جان سکتا ہے جو مومن ہوگا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر وہ مومن ہیں۔ میری بھائیوں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ اب آگے کے واقعات کو انشاءاللہ ہم دوسری نشستوں میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہیں سے رخصت ہوتا ہوں اور رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، بار الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو توحید پر ثابت قدم رہنے اور جمے رہنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ الہ العالمین، اس راہ میں، اس راستے میں ہم پر جو بھی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تکلیف آئیں، رب العالمین ان پریشانیوں کو، ان مصیبتوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔